اللہ جل شان فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، الی قدر معلوم یعنی ایک معلوم مدت تک، فقدرنا فنعم القادرون، چنانچہ ہم نے پھر اسے توازن کے ساتھ برابر کیا اور اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق بیان فرمانے کے بعد زمین کی تخلیق کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے؟ ایک دن اس زمین کو بھی اللہ سمیٹ کر رکھیں گے۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، زندوں کو بھی یہ سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں ہم نے گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اندر گڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں اسقیناکم ماء فراتا، کیا تمہیں ہم نے میٹھے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ جو ہم پانی پیتے ہیں الحمدللہ میٹھا پانی ہے، کوئی کھارا پانی نہیں ہے۔ کراچی میں کھارا پانی ملتا ہے حج صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ کل پرسوں ہی رابطہ ہوا تھا ہمارے ایک ساتھی سے، بولتے ہیں کہ پانی پینے کے لیے مشکل ہوتا ہے کھارا پانی، تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میٹھے پانی بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی بھر بھر کر لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی میٹھے کا بھی اور کھارے پانی کا بھی انتظام اللہ ہی کر دیتے ہیں۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، چنانچہ بڑی خرابی ہوگی اس دن جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا، جو لوگ حق کو جھٹلاتے تھے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اس کی طرف، اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد دوزخ کا دھواں ہے، دوزخ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرف بلند ہوگا اس دن، اور اس کے 3 شاخ ہوں گے، یعنی 3 شاخوں میں وہ دھواں تقسیم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، اس سائبان کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپیٹ سے بچایا جا سکتا وہ شخص، یعنی آگ کی لپیٹ میں ہی آئے گا۔ اور اس سائبان کے اندر دیکھیں، ہم کوئی سائبان بناتے ہیں چھت میں تو اس میں ہم سائے کے لیے بناتے ہیں، اس میں ہم فائبر لگا کر سائے میں بیٹھنے کے لیے لگاتے ہیں کچھ، تو اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سائبان ہوگا لیکن وہ دھواں کا سائبان ہوگا، جس میں نہ کوئی اسے ٹھنڈک ملے گی نہ کوئی سکون ملے گا، کیونکہ وہ حق کو جھٹلاتے تھے۔ ھذا یوم لا ینطقون انھا ترمی بشرر کالقصر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھواں کو مزید سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دھواں کیسا ہوگا؟ وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی اس دن، وہ جو دھواں ہوگا وہ آگ ہوگی، وہ محل جیسے یعنی بڑے بڑے کوٹھیوں جیسے شعلے پھینکیں گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، زرد رنگ کے اونٹ، جس طرح اونٹ کے قد و قامت ہے نظر آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں زرد رنگ، آگ بھی زرد رنگ کی ہوتی ہے، جیسے وہ پورے محل جیسی آگ ہوگی، وہ پھینکے گی آگ، شعلہ پھینکے گی جیسے کہ اونٹ ہے زرد رنگ کی۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن بڑی خرابی ہوگی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں وہ جو مجرم ہیں جو حق کو جھٹلاتے تھے لا ینطقون، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کرے، وہ عذر بھی کوئی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، اب اس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوم الفصل ہے، یہ فیصلے کا دن ہے،
اس دن سب کچھ پتہ چلے گا کہ کون کتنے جو ہے عمل کر کے آئے ہیں، کون جو ہے صحیح عمل کر کے آئے ہیں، کون حق کو جھلا کر آئے ہیں، تو اس دن سب پتہ چل جائے گا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے اس دن کہ یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس میں ہم نے تمہیں اور تم سے پچھلی قوموں کو ہم نے اکٹھا کر لیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلاؤ نا، تو مجھ پر داؤ چلا سکتے ہو، کوئی اپنا جو ہے کوئی اپنا تمہارا کوئی اختیار چلتا ہے میرے اوپر تو چلا کے دکھاؤ۔ اور کس کا اختیار چلے گا، کس کا داؤ چلے گا اللہ کے اوپر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہوگی اس دن جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ حق کو جو جھٹلاتے ہیں ان کو کتنی سزا ملے گی۔ ان المتقین، اب جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کی کیا سزا ہوگی؟ ان کو سائبان ملے گا، وہ بھی دھواں کا، اور 3 شاخوں والا۔ یہ ساری جو ہے نا ان کی سزائیں بیان کرنے کے بعد، یہ اللہ کا قانون ہے، دستور ہے کہ جہاں مجرموں کی سزائیں بتائیں تو وہاں پر انعامات کی بارش بھی برسا دیتے ہیں متقین کے اوپر۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں میں ہوں گے، وہ چشموں کے درمیان ہوں گے۔ وہ بھی جو مجرم ہیں، جو حق کو جھٹلاتے ہیں، وہ بھی سائبان میں، لیکن وہ دھواں کا سائبان ہوگا، وہ جو سایہ ہوگا وہ دھواں کا ہوگا، وہ اونٹ کی طرح اپنی شعلہ پھینکے گی، بڑے بڑے محلوں کی طرح۔ لیکن جو متقین ہوگا ان کو بھی اللہ سائبان عطا فرمائیں گے، سایہ ان کو بھی ہوگا، اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے، من پسند میوے جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ کلو وشربو، اور کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ اور پیو، اور ان اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ تمہیں ان اعمال کی بدولت یہ انعامات دی جا رہی ہیں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی محسنین کو صلہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت وہاں پر بھی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو نوازا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی آیت ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیک لوگوں کو، احسان مند لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہوگی، خرابی ہوگی ان لوگوں کو جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو کہا جاتا تھا دنیا میں کہ رکوع کرو، یعنی نماز کے لیے آؤ، تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، رکوع کرنے کے لیے آؤ تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی رکوع سے مراد نماز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں گے، کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ حج صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا 2-3 دن پہلے ہی اسی کے ضمن میں حدیث بھی بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا ہمیں یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے عمل کرنے کے لیے؟ کیا دجال کے آنے کا انتظار کرتے ہو، یا بڑی مصیبت آئے گی تب عمل کرنے کا انتظار کرتے ہو، یا کوئی بہت مہلک بیماری تمہیں لگے گی، کوئی آفت آئے گی اس کا انتظار کرتے ہو؟ تو عمل کے لیے تمہیں صحت دی گئی ہے، تندرستی دی گئی ہے، تو اس تندرستی والی جو زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور عمل میں لگ جاؤ۔ اور تم عمل کرتے نہیں ہو تو پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ یہ آیت بھی یہی بتا رہی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اے کافرو تم ایمان لانے کے لیے کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ کہ اللہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے پھر ڈر کر تم ایمان لے آؤ گے، یا کوئی بڑی مصیبت آئے گی تب ایمان لے آؤ گے؟ تو ایمان لانے کے لیے اللہ نے تمہیں عقل و شعور دی ہے، تمہیں صحت دی ہے، اس زمانے کو، اس جو ہے ایام کو تم غنیمت سمجھ لو اور ایمان لے آؤ اس کلام کے اوپر۔ تو یہ آخری آیت ہے سورۃ المرسلات کی، اور اسی طریقے سے کل انشاءاللہ العزیز، ویسے تو ہمارے جو نصف پارہ مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات کی توجہ سے جو حضرات شروع میں 5 سال پہلے جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے تھے درس قرآن کے،
تو ان سب حضرات کو بھی مبارکباد ہے، اور جو بعد میں شامل ہوئے ان کو بھی مبارکباد کہ آپ نے تعاون کیا۔ اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی، اس محلے کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کا کلام 30 سپاروں پر مشتمل ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، اور کل عامہ پارے میں سے 1-2 صورتیں ہوں گی جو مخصوص صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ و تفسیر ہوگا۔ اسی طریقے سے 5 سالوں پر مشتمل یہ سفر آج ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور کل دعا بھی ہوگی۔ آپ سب کو مبارک۔